اموات کا جو ہے نا طریقہ کار، دنیا سے جانے کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے۔ مثلاً ایک تو طبعی موت ہوتی ہے نا، کہ انسان نے دنیا میں آیا تو وہ اس نے لازمی جانا ہے، یہ ہر ایک کو یقین ہے۔ اس کے جانے کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن بغیر سبب کے بھی وہ جا سکتا ہے۔ مثلاً اکثر لوگ سوئے رہ جاتے ہیں، ایک طبعی موت ہے ان کی۔ اس کے علاوہ کوئی حادثاتی موت ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی وبائی طور پہ کوئی ایسی وبا آ سکتی جس کی وجہ سے اموات ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ یہ کہ کسی یعنی بعض اوقات انسان خودکشی کر لیتا ہے، اور خودکشی میں جو کہ حرام ہے اس میں بھی لوگ اپنی جان خود لے لیتے ہیں، اور یہ سب سے بہت بڑا گناہ اس کو کہا گیا ہے۔ جہنم میں اس شخص کا جانا یقینی ہے جو اپنی جان خود لے لیتا ہے۔ لیکن جو سب سے بڑی سعادت کی موت ہے وہ ہے شہادت، یعنی شہادت کی موت اگر کوئی دنیا سے جاتا ہے، یعنی اس کو پتہ ہے کہ ایک راہ حق ہے اور وہاں پہ اس نے جانا ہے، اور چلتے ہوئے اس کو موت بھی آ جاتی ہے تو وہ اس کو گلے سے لگا لیتا ہے، اور اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ حق کے راستے میں اس نے قائم رہنا ہے۔ تو ایسے شخص کو جو شہید ہے اس کی تو موت کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ اس کا بھی خون کا قطرہ بھی نہیں گرا ہوتا اور وہ جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے، یعنی بغیر حساب کے۔ تو یہ بہت بڑی سعادت کی موت ہے۔ دیکھیں باقی جو مرنا تو ہے ہی، اگر کوئی اپنی خود سوزی یعنی اپنی جان خود لے لینا، خودکشی کر لینا، اگر کوئی ایسی موت مرتا ہے تو وہ اپنی جان، اتنی بڑی ایک قیمتی چیز اللہ تعالیٰ کی جو ایک دی ہوئی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انسان کو گفٹ ملی ہے وہ انسان کی زندگی ہے۔ اگر وہ زندگی اپنی خود ختم کر لیتا ہے تو یہ جہنم میں سیدھا جانے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کی ہے اس نے۔ اگر اس کو کوئی مسئلہ ہے یا اگر اسے کوئی ایسی تکلیف ہے کہ جس کے لیے وہ اس کے لیے برداشت کرنا مشکل ہے، یا کوئی ایسے حالات آ گئے ہیں، تو اس کے لیے بہت سے ایسے اور رستے ہیں موجود۔ اس نے اپنا رستہ سمجھا کہ شاید یہ بس بند ہو گیا رستہ، بعض اوقات وہ اپنے حالات سے مجبور ہو کے تو اپنی جان لینے کی کوشش کرتے ہیں اور کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے شخص کو جہنم کی وعید سنائی گئی ہے احادیث میں بھی، اور قرآن میں بھی، جو ایک سب سے بڑی نعمت کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ وہ زندگی اس کو ملی ہے۔ اور یہ جو نعمت ہے اس کو اگر اللہ کی راہ میں، حق کی راہ میں دیا جائے تو وہ شخص فوری طور پہ جنت میں داخل ہوگا، کہ وہ حق کے قائم کرنے کی وجہ سے اس نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی۔ تو یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ اگر کوئی جہاد کرتے ہوئے، جہاد دیکھیں تلوار سے بھی جہاد ہوتا ہے جو اس وقت کا ہتھیار تھا، اور قلم سے بھی جہاد ہوتا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ جو کہ صحیح حق بات لکھ رہے ہوتے ہیں، ان کے قلم بکے ہوئے نہیں ہوتے، ان کو بھی مار دیا جاتا ہے۔ جیسے آپ لوگوں نے انٹرنیشنل نیوز میں سنا ہوگا کہ وہ جو ایک صحافی تھا، اس کی جان کس طرح سے انہوں نے لی کہ وہ عربوں کے خلاف لکھتا تھا۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں، اگر حق بات کوئی لکھ رہا ہے تو اس کو جان کا کتنا خطرہ ہوگا، تو وہ پھر بھی حق لکھتا جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے لکھ رہا ہے اور قلم سے وہ جہاد کر رہا ہے۔ تو لہٰذا جو حق بات پہ چلنا، حق کے راستے پہ چلنا، یہ آسان بات نہیں ہے۔ بعض اوقات انسان کی جان جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، لیکن انسان حق کے راستے پہ ڈٹا رہے۔ تو اب یہاں پہ یہ چیز ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کے بارے میں یہ بات کہ جو موت ہے وہ تو آنی تو اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اگر کوئی شخص خود حق کے راستے پہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر حق کے راستے پہ چلتا چلا جا رہا ہے، تو اس کو اگر موت آتی ہے تو وہ شہادت میں شمار ہوگی۔